اب آپ کہیں گے یہ فجر کی کیا خاص بات ہے؟ سب لوگ صبح چلا رہے ہیں. حیرت یہ ہے جن مذہب میں صبح اٹھنے کی تعلیم نہیں وہ مذہب کے لوگ صبح اٹھ رہے ہیں، اور جس مذہب میں فجر کا حکم ہے، الصلاۃ خیر من النوم کی صدا ہے، وہ مذہب کے لوگ 3 بجے رات تک کے ہوٹلوں پہ بیٹھ کر کے کرسیاں توڑتے ہیں. 2 بجے رات تک کے مسلمانوں کے محلوں میں دیکھ لو، کب شب کرتے ہوں گے، ایسی ایسی ہاکتے ہوں گے، 3-4 بجے جا کر کے سوئیں گے اور 12-1 بجے تک کے اٹھیں گے. یہی ہے. کیسے ترقی ہوگی؟ کیسے ترقی ہوگی؟ میرے آقا فرماتے صبح کا سونا، فجر کے وقت کا سونا رزق کو تنگ کرتا ہے، رزق میں تنگی لاتا ہے. اپنا نقصان مت کرو، ہوش کے ناخن لو. احمد آباد والو، آپ بڑے بڑے خطیبوں کو سنتے ہیں، میں کوئی خطیب نہیں، لیکن ایک فقیر غوث پاک کی چوکھٹ کا آپ کے دروازے پر صدا لگانے آیا ہو. اللہ والو، اللہ کی طرف آ جاؤ، اللہ کے بندو اللہ کی طرف آ جاؤ، ورنہ یاد رکھنا اللہ جس پہ روزی تنگ کر دیتا ہے اس کی روزی کو کوئی کشادہ نہیں کر سکتا. بڑی معذرت کے ساتھ میں تعویذ کا مخالف نہیں، فجر نہیں پڑھتے، سوتے پڑے رہتے ہیں، تنگی اللہ کر دیتا ہے روزی میں، اور آپ جاتے کس کے پاس ہو؟ تعویذ والے باباؤں کے پاس. حضرت میری روزی تنگ ہو گئی، ذرا تعویذ دے دو. جس کی روزی اللہ نے تنگ کی ہو، ہے دنیا میں کوئی ایسا تعویذ کہ اللہ کے تنگ کی بھی روزی کو کوئی کھول سکے؟ تعویذ میں جادو کا علاج ہے، تعویذ میں اللہ کی ناراضگی کا علاج نہیں ہے. اللہ کی ناراضگی کیسے ختم ہوگی؟ جب تیری نماز نہ پڑھنے پہ اللہ نے ناراض ہو کے روزی تنگ کی ہے، تب اس کا علاج کیا ہے؟ نماز پڑھ، نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک دے، پھر اللہ تیرے گھر میں ٹھنڈک عطا کرے گا. نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر، نماز کا تحفہ بھیج. آقا فرماتے ہیں جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. ایک بار مسلمان نمازی بن کر تو دیکھ، پھر دیکھ تیرے کیسے وارے نیارے ہوتے ہیں. واللہ تیرے گھر میں روزی برکت برسے گی، رحمتوں کا نزول ہوگا، تیرے بچے تیرے فرما بردار ہوں گے، تجھے نعمتیں ملے گی، تجھے برکتیں ملے گی. اللہ تجھے اتنا نوازے گا کہ تو رکھ رکھ کے بھولے گا. کیوں؟ اس لیے کہ میرے نبی نے فرمایا جب اذان ہوتی ہے تو روئے زمین کی ساری دولت سمیٹ کر مسجد میں لائی جاتی ہے. جو مسجد میں آتے ہیں اللہ ان کو روزی بھی دیتا ہے، روزی میں برکت بھی دیتا ہے. جو مسجد میں نہیں آتے وہ رزاق ہے، روزی تو دیتا ہے مگر برکت نہیں دیتا. جس کو اللہ برکت نہیں دیتا اس کا کچھ رہ نہیں جاتا، اور جس میں برکت دیتا ہے تھوڑے میں بہت ہوتا ہے. سمجھاؤں آپ کو؟ سمجھ لو. دیکھو اللہ جس سے ناراض ہوتا ہے اس کو برکت، اور جس سے راضی ہوتا ہے اس کو برکت.